پاکستان بھر میں اکثر اور بیشتر جو مقامات ہیں وہ ابر آلود رہے اور پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم ربیع الاول 1447 ہجری 26 اگست 2025 بروز منگل کو ہوگی۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ کہا کہ لاہور سمیت ملک بھر سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ یکم ربیع الاول کل بروز منگل کو ہوگی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ستمبر ہفتے کو منایا جائے گا۔ ٹھنڈی ہوا، دلکش فضا، کبھی رم جم کبھی پھوار سے موسم ہوا خوشگوار۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہواؤں سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ پی ڈی ایم اے کی بارشوں کا سلسلہ 27 اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ بارش ہے یا سیلاب، نکاسی کا ہے برا حال۔ بارش سے موسم ہوا خوشگوار مگر نظام ہے بیکار۔ صبح سویرے ہونے والی بارش سے مدینہ کالونی میں پانی جمع ہو گیا۔ اہل علاقہ کا نکاسی آپ کے لیے انتظامات نہ ہونے کا شکوہ۔ لکشمی چوک، بنا تالاب، جیل روڈ بھی زیر آب۔ شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی، اعداد و شمار جاری۔ لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 31 ملی میٹر بارش ریکارڈ، جیل روڈ پر 27، چوک ناخدا میں 23، پانی والا تالاب 21، گلبرگ 17، ایئرپورٹ 6 اور اپر مال پر 5 ملی میٹر بارش ہوئی۔ مغل پورہ میں 5.2، اقبال ٹاؤن اور اسلام آباد میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مونسون بارشوں کے 8ویں اسپیل کی انٹری، دریا راوی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے لگا۔ شاہدرہ کے مقام پر 18,000 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ پی ڈی ایم اے نے دریا کی قریبی آبادیوں کو الرٹ جاری کر دیا۔ سیلاب زدگان کی خدمت ہمارا عزم، ہر وسیلہ ہر قدم تیار۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس۔ دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ۔ اسپیکر نے کہا سیلاب متاثرین کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ این اے 129 کے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی تذبذب کا شکار۔ تحریک انصاف تاحال امیدوار کے نام کا فیصلہ نہ کر سکی۔ پی ٹی آئی قیادت نے حماد اظہر کو امیدوار کے چناؤ کا اختیار دیا۔ حماد اظہر پر قائم کیسز کے باعث قانونی پیچیدگیوں کا خدشہ۔ حماد اظہر بھی الیکشن میں حصہ لینے بارے فیصلہ نہ کر سکے۔ اویس انجم یا ارسلان ظہیر کو ٹکٹ دینے پر غور۔ پی ٹی آئی کو آج شام تک امیدوار کا نام فائنل کرنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا محمد احمد، مولانا عبداللہ خورشید، ڈاکٹر سلیم سے ملاقات۔ انور غنی، میاں احسن، ڈاکٹر ندیم اشرف، مولانا عامر احسان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مولانا امجد فاروق، شبیر احمد عثمانی، مفتی عرفان اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین نے 9 نومبر میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے انتظامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دین اسلام کے لیے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی خدمات کو سراہا۔ انتظامی یونٹ ضروری ہیں مگر نئے صوبوں کے بحث لسانی تفریق پیدا کرے گی۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں پنجاب کی تقسیم سے بڑھ کر معاملہ باقی صوبوں تک جائے گا۔ سیاست کو بند گلی سے نکالنے کے لیے قومی مباحثہ ضروری ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل جاری۔ خواتین کا یوتھ ونگ تشکیل دے دیا گیا۔ ہیرا آصف صدر ویمن یوتھ ونگ، سدرا اقبال کو جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صنعتی کارکنوں کو فلیٹ کی الاٹمنٹ کا سلسلہ شروع۔ درخواستیں طلب۔ صنعتی ورکرز کی بیوگان کے لیے 3% کوٹا رکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر معذور ورکرز کے لیے فلیٹ الاٹمنٹ میں کوٹا 2% مختص۔ چائنیز کونسل جنرل افسران کا فیملی کے ہمراہ پونج ہاؤس اور بھگت سنگھ گیلری کا دورہ۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا نے وفد کو تاریخی ورثے بارے آگاہ کیا۔ چینی وفد نے تاریخی عمارات کی بحالی اور ورثے کی تصویر نمائش بارے تعریف کی۔ سر شادی لال عمارت میں موجود مجسموں اور ٹرائل کورٹ کو بے حد سراہا۔
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। शहर में 3 दिन में 5 किलो आटे का थैला 230 रुपए महंगा हो गया। 10 और 20 किलो के थैले के रेट्स भी बढ़ गए। 1 किलो आटा 130 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीनी का भाव अवाम का खून चूसने वाले माफिया का नया दाव। चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी, अवाम परेशानी में मुब्तला। 173 रुपए किलो वाली चीनी 210 रुपए में फरोख्त। दुकानदारों ने भी चीनी से हाथ खींच लिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के छापे भी माफिया का कुछ ना बिगाड़ सके। पंजाब फूड अथॉरिटी से दुश्मन अनासर के खिलाफ इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में फूड अथॉरिटी की टीमों का ऑपरेशन। टीमों ने 12,000 लीटर से जायद मुजरे सेहत दूध तल्फ करा दिया। 3 मुकदमात दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं मिलावटी दूध मुख्तलिफ दुकानों पर फरोख्त होना था। समनाबाद अंडरपास इफ्तिताह के कुछ माह बाद मसाइल नगरी में तब्दील। अंडरपास की लाइट्स बंद होने के बायस हादसात में इजाफा। मकीनों का कहना है रात में अंडरपास से गुजरते हुए वारदात का डर भी रहता है। रात के वक्त अंडरपास से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मुतलका हुकाम नोटिस लें। 3 साल हो गए सर अंडरपास को बने हुए। कुछ अरसे बाद उसका मीटर भी उतर गया और ये जो है लाइट्स बंद हो गई। यहाँ पे चोरियों की भी काफ़ी वारदात देखी गई हैं। काफ़ी अर्से 2 साल से 2.5 साल हो गए इसकी लाइट ख़राब है, जिससे यहाँ पे हमें आने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जहरीले मवाद से पाक करने का मिशन। महकमा माहौलियात हरियाणा ड्रेन की सफाई के लिए सरगर्म। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का हरियाणा ड्रेन का दौरा। महकमा माहौलियात की टीम ने मुख्तलिफ सनती यूनिट्स का मुआयना किया। कहा माहौलियाती आलूदगी पर जल्द मौसर तरीके से काबू पा लिया जाएगा। लाहौर समेत पाकिस्तान भर में जिगर के कैंसर की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मासूद गोंदल का कहना है पाकिस्तान में अब जिगर की पैबंदकारी मुमकिन है। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू का बड़ा फैसला। सरकारी दौरों के दौरान तहाइफ पर पाबंदी लगा दी। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि तहाइफ के अखराजात स्कूल्स और तलबा की फलाह बहबूद के लिए वक्फ किए जाएं। सादगी अपनाएं, नुमाइशी कल्चर की हौसला शिकनी करें। खालिद नज़ीर वट्टू की अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रायविंड में फल फरोश के झगड़े में जख्मी होने वाला दूसरा नौजवान भी चल बसा। फल की खरीदारी के दौरान रेट पर 30 रुपए पर झगड़ा हुआ। फल फरोश ने अपने साथियों की मदद से वाजिद और राशिद पर तशद्दुद किया था। तशद्दुद का शिकार वाजिद पहले ही अस्पताल में दम तोड़ गया था। राशिद भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद जिंदगी हार गया।